السلام علیکم۔ وہ ایک دن بائی آسیہ ریز خان لاسٹ پارٹ۔ گاڑی اسٹیشن کے احاطے میں روکنے تک وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ شبی اپنا بیگ لیے آہستہ سے باہر نکلی، اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ خود کو تیار کر کے باہر نکلا۔ تم نے میری جتنی مدد کی ہے اس کے لیے شکریہ۔ بہت چھوٹا اور بڑا نامکمل لفظ ہے، وہ اسے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، جو جہان کو پچھلے کئی منٹوں سے کھٹک رہی تھی۔ میں نے تو صرف لفٹ دی تھی، اصل مدد تو تم نے میری کی ہے، اور اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ بل گھر جا کر سب سے پہلے اس نے جہان کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ فی الحال وہ اسے بولنے کا موقع دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ امی اور نحبا سے معافی مانگنی ہے، ان کے ہر آواز اور خواہش پر لبیک کہنا ہے۔ صفی کو ڈاکٹر بنا دیکھنے کے بعد فی الحال دونوں کی سب سے بڑی خواہش مجھے عمران کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ وہ میرے جواب کے انتظار میں رکی ہیں اور میں انہیں اب مزید انتظار نہیں کرواؤں گی۔ شبی، اس ایک پکار میں حیرانگی، ناراضگی، خواہش، التجا، شکوہ، امید، سب کچھ تھا۔ وہ سر جھکائے جوتے کی نوک سے زمین پر ٹھوکریں مار رہی تھی۔ وہاں 10th B کے گیٹ سے پلٹتے وقت ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میری زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار امی کو ہے۔ تمہاری امی کا یہی آخری فیصلہ اور ضروری تو نہیں؟ نئے امکان اور متبادل سامنے آئیں تو ان کا فیصلہ بدل بھی سکتا ہے۔ اب کہ اس نے قطع کلامی کی، اس کا انداز بھی جا رہا تھا۔ میں امی کا یہ فیصلہ آخری مان چکی ہوں۔ تم بے وقوف ہی نہیں، بے رحم اور ظالم بھی ہو۔ جہان نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، جبکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے اور کہے، ادھر میری آنکھوں میں دیکھو۔ شاید شبیر نے سر اٹھایا مگر جہان کو دیکھنے سے گریز کیا۔ اچھا اپنا نمبر تو دو۔ خیر وہ تو بے وقوف نہیں تھا، نہیں وہ مگر واقعی بے رحم اور ظالم تھی، اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ میں یہ گزرا ایک دن بھول جانا چاہتی ہوں۔ جہان کو غصہ آنے لگا تھا۔ تمہیں کبھی میرا خیال آئے تو احسان فراموش جان کر جھٹک دینا۔ اس نے نظر جہان کے چہرے پر مرکوز کی۔ اس ٹاپ سے اس لمحے تک سب کے لیے شکریہ۔ اس کی جھلملاتی آنکھوں میں اس لمحے تک کا مفہوم صاف نظر آ رہا تھا جس نے جہان سے احتجاج، التجا، ضد، غصہ اور کوشش سارے اختیار چھین لیے۔ تعلق اور رشتے کو معنی محبت اور قربانی سے ملتے ہیں، یہ مان کر کل اس نے بڑی آسانی سے فیصلہ کر لیا تھا، اور اس وقت اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس مختصر شناسائی اور تعلق میں اس نے جہان سے کتنی بڑی قربانی مانگی تھی۔ چلتی ہوں، وہ بڑے ضبط سے مسکرا رہی تھی۔ جہاں لحاظ اور احتیاط کی ساری بندشیں اور دیواریں گرا کر اسے تکے جا رہا تھا۔ تمہارے ہونٹوں پہ کانپتی ہے، ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، جو بات تم نے کہی نہیں ہے، جو بات ہم نے سنی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ شبی نے آخری نظر اس پر ڈالی۔ وہ پلٹ کر پلیٹ فارم کی طرف چل دی۔ شبی، عقب سے جہاں نے پکارا، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ساری سرزمین پر بھی تلاش کیا جاتا تو اس وقت جہان مرزا سے زیادہ بے بس اور کوئی نہیں ملتا۔ اس کا دل اسے مسلسل اکسا رہا تھا۔ جاؤ، روکو اسے، تم پابند نہیں ہو، اس کی مرضی نہیں، تم اپنی چاہ دیکھو، احمق نہ بنو، ابھی بھی وقت ہے، اس کے علم میں لائے بغیر ہی اس کا پیچھا کرو۔ وہ بے وقوف ہے، بے خبر نہیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ اس لمحے تک کے لیے ادا ہوئے شکریہ نے اس کے قدم جکڑ رکھے تھے۔ اگر وہ مزید کھڑا رہا تو دل سے بلند ہوتے احتجاج اسے مجبور کر دیں گے۔ یہ سوچ کر وہ شکستہ قدموں سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس جگہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا جہاں وہ غائب ہوئی تھی کہ شاید وہ پلٹ آئے۔ آخر کو دل میں اٹھتے شور سے گھبرا کر وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ مسلسل چھلکتی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ پلیٹ فارم پر ٹکٹ ونڈو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے کہیں نظر نہ آئی۔ لوکل ٹرین کے اس اسٹیشن پر وہ پہلی بار ہی آئی تھی۔ بالآخر اس نے پلیٹ فارم پر کھڑی خاتون سے پوچھا۔ ٹکٹ ونڈو باہر احاطے میں ہی تھی۔ دوبارہ باہر آنے میں جہان کے وہاں موجود ہونے کا خدشہ تھا۔ پلیٹ فارم پر ہی تھوڑا وقت گزارنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ چلا گیا ہوگا، وہ باہر آئی۔ اسے وہاں موجود نہ پا کر دل میں اترتی مایوسی پر اسے بہت غصہ آیا۔ ایک ہی کھڑکی کھلی تھی، وہاں قطار میں اس سے پہلے ہی 6-7 لوگ کھڑے تھے۔ وہ بھی قطار میں لگ گئی۔ آگے جب 2 ہی لوگ بچے تو اس نے بیگ کی آگے والی زپ کھول کر پیسے نکالنے کے لیے ہاتھ اندر ڈالا۔ ہاتھ میں آئے نوٹوں سے چھوٹے نوٹ الگ کرنے کے لیے ہاتھ سامنے کیے تو اس کی نظر کلائی پر پڑی۔ وہ جہان کا بامبر جیکٹ پہنے تھی۔ ہاں، یہ کیسا المیہ ہے؟
میرے اختیار میں ہوتا تو اس کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کی آنکھیں سب اسی لمحے اپنی یادداشت سے غائب کر دیتی، اور اب یہ تو اتار کر یہیں پھینک دو۔ ایسا ہی کرتی ہوں۔ ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آئی تو ٹرین لگی تھی۔ اس نے انڈیکیٹر پر وقت دیکھا، ٹرین نکلنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ لیڈیز کمپارٹمنٹ کے سامنے بینچ پر بیٹھ کر جیکٹ اتار کر کہاں رکھے سوچنے لگی۔ ٹرین شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے جب وہ ٹرین میں چڑھی تو جیکٹ ہنوز اس کے بدن پر موجود تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر دروازے کے دستہ میں ٹنگی تھیلی پر پڑی، جس میں ڈیری والا روز صبح دودھ کی تھیلیاں ڈال کر جاتا تھا۔ سفورہ فجر کی نماز کے بعد ہی تھیلی اندر لے لیتی تھی، لیکن آج ابھی تک دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اس نے دروازے کی گھنٹی نہیں بجائی بلکہ ہاتھوں سے دستک دی۔ دوسری طرف سفورہ جیسے منتظر ہی تھی، وہ اسی حلیے میں تھی جس میں وہ انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ امی! ہاتھ میں پکڑا بیگ دہلیز میں ہی چھوڑ کر وہ سفورہ سے لپٹ گئی۔ شبی، میری جان! زاروں کے تار رونے کی آواز سن کر نہبا بھاگی آئی۔ اس کے پیچھے آنکھیں ملتا صفی تھا۔ نہبا نے بے دردی سے شبی کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ کیوں رلا رہی ہو امی کو؟ اس نے اور مضبوطی سے سفورہ کو پکڑا۔ لیکن آپ دونوں رو کیوں رہی ہیں؟ دہلیز میں پڑا شبی کا بیگ اور جوتوں سمیت سفورہ اسے لپٹی۔ شبی! دیر رات ٹریکنگ سے لوٹ کر بے ہوش ہو کر سویا صفی پوری طرح جاگ گیا تھا۔ امی! نہبا نے سفورہ کو پکارا۔ وہ دونوں روئی جا رہی تھیں، گویا لفظوں کی جگہ آنسوؤں کے ذریعے گفتگو کر رہی ہوں۔ سفورہ نے ہی اسے زبردستی خود سے الگ کیا۔ بس کرو! انہوں نے شبی کے آنسو پونچھے، جس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اندر چلو! اس کے گرد بازو لپیٹ کر وہ اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا چل کیا رہا ہے یہاں؟ صفی نے پہلے دروازے سے غائب ہوتی سفورہ اور شبی کو دیکھا، پھر نہبا کو۔ تم فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس کا جواب سنے بھی نہ ہی وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ صفی جانتا تھا اس کے پیچھے باورچی خانے میں جانا فضول ہے، اور وہ ناشتہ بنانے کے بعد ہی منہ کھولے گی۔ سفورہ کے کمرے کے باہر کن سیاں لینا بھی انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھا، سو اس نے چپ چاپ غسل خانے کا رخ کیا۔ میں نہیں ملی ان سے امی، سفورہ کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے کہا۔ کیوں وہاں نہیں گئی؟ تو پھر کل پورا دن کہاں تھی تم؟ وہ حیران ہوئی۔ میں ان کے گھر تک گئی تھی اور وہاں احساس ہوا کہ ان کی جستجو یا ان سے ملنے کی خواہش نے مجھے یہاں نہیں پہنچایا، بلکہ دکھ، غصہ اور جلد بازی مجھے وہاں لائی ہے۔ میری امی آپ ہیں، پھر میں وہاں کس لیے جاتی؟ اس لیے ان کے گیٹ سے واپس پلٹ آئی۔ ذرا دیر پہلے تھمے آنسو پھر رواں ہو گئے۔ پھر اب یہ رونا کس لیے؟ سفورہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے معاف کر دیں امی، بہت بدتمیزی کی میں نے، اور یوں بتائے بغیر رات میں گھر سے نکلنا بہت بڑی غلطی تھی۔ اس نے سفورہ کے ہاتھ تھامے۔ آپ کو جتنا غصہ ہے سب اتار لیں مجھ پر، بلکہ پیٹے مجھے۔ غصہ کیوں ہوں گی میں؟ تم صدمے میں تھی اور میں غصے میں، تمہارا ہر رد عمل فطری اور جائز تھا۔ اس کا احساس سے جرم اور پچھتاوا پھر رود آیا۔ سمیرا کے متعلق تمہیں نہ بتانا غلطی اور تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی امی، اس نے احتجاج بلند کیا۔ آج سن لو بیٹا، پھر اگر تم چاہو تو ہم اس بارے میں دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ تم سے راز رکھنے کے پیچھے تمہارے ابو کی سمیرا سے نفرت تھی یا تم سے محبت، یا پھر دونوں، جو بھی تھا۔ انہوں نے سارے خاندان سے وعدہ لیا تھا کہ تم سے کوئی اس کا ذکر نہ کرے۔ سمیرا تمہاری دادی کی پسند تھی، وہ گھر میں سب سے چھوٹی اکلوتی بہن اور اسی لحاظ سے لاڈ پیار میں حد سے زیادہ بگڑی اور ضدی تھی۔ پتہ نہیں وہ شادی کے لیے کیسے تیار ہوئی تھی، یا پھر زبردستی شادی کی گئی تھی۔ شادی کے بعد اس نے اپنا مزاج، پھر اپنی ناپسند اور پھر چھٹکارا پانے کی خواہش کو راز نہیں رکھا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جلد ہی تمہاری خوشخبری ملی۔ تمہارے ابو اور سمیرا دونوں کی فیملی نے تمہارے دنیا میں آنے تک اسے رشتہ نبھانے پر راضی کیا تھا۔ یہ سب مجھے تمہارے ابو نے بتایا تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کسی کو بھی حق نہیں تھا کہ تم سے تمہاری جنم دینے والی ماں کو چھپایا جاتا۔ تم کم عمر نہ سمجھ تھی، تب تک تمہیں نہ بتانا درست تھا، لیکن مناسب وقت پر تمہیں اعتماد میں لے کر بتا دینا چاہیے تھا۔ اتنی اہم اور اپنی ذات سے جڑی بات کا اس طرح کھلنا کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ تمہارے ابو سمیرا کے مزاج اور عمل کی وجہ سے تمہیں اس دکھ اور تکلیف سے بچانا چاہتے تھے۔ اس نیک نیتی کے باوجود بھی تمہیں بے خبر رکھنا صحیح نہیں تھا، اور اس غلطی میں تمہارے ابو کے ساتھ بھی برابر شامل ہوں۔ تم ہم دونوں کو معاف امی، وہ تڑپ کر بولی۔ آپ مجھے اس طرح گنہگار تو نہ کریں، گناہ ہم سے ہوا بیٹا، اور معافی مانگنے کے لیے عمر رتبہ نہیں دیکھا جاتا۔ نہیں امی، اس سارے معاملے میں کسی کو معافی چاہیے تو وہ میں ہوں۔ کوئی معافی وافی نہیں، بس آئندہ خیال رکھنا کتنا بھی غصہ ہو ایسے آدھی رات کو تنہا گھر سے نہیں نکلنا۔
سفورہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کان پکڑتی ہوں، پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ اس نے باقاعدہ کان پکڑے۔ اپنی امی کو چھوڑ کر مجھے کہیں نہیں جانا۔ تمہاری اور میری محبت جیسی ہی مسلم حقیقت میرا اور تمہارا رشتہ ہے بیٹا۔ اسے جٹلانے اور نہ ماننے کی کوشش ایسے ہی بے سود ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ سفورہ کی آواز رند گئی تھی۔ جلد بازی میں اور جذباتی ہو کر ابھی کوئی فیصلہ مت کرو۔ خود کو وقت دو، مگر اسے سر پر سوار بھی مت کرو۔ آخر میں تم جو بھی طے کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اب مجھے بھی کوئی بتائے گا؟ میں اسے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ صفی گیلے بال تولیہ سے صاف کرتا اندر آیا۔ ہٹو سامنے سے۔ اس کے پیچھے ہی ٹریلی نخبہ برآمد ہوئی۔ صفی نے فوراً ایک طرف ہو کر اسے جگہ دی۔ پہلے ناشتہ کر لے امی۔ اس نے صفی کو اشارے سے تپائی پلنگ کے سامنے رکھنے کو کہا۔ صفی نے فوراً تعمیل کی۔ امی نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ٹرے تپائی پر رکھتے اس نے کڑی نظروں سے شبی کو گھورا۔ امی؟ اسے شدید نے دامن نے گھیرا۔ ہاں لاؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ شبی نے آملیٹ اور روٹی کی پلیٹ اٹھا کر سفورہ کے سامنے کی۔ یہ ان کا پسندیدہ ناشتہ تھا۔ اسے کل کے باسی پلاؤ کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر نخبہ نے اس کے ہاتھ پر چپل لگائی۔ گندی، پہلے منہ ہاتھ تو دھو لو۔ وہ خاموشی سے ہاتھ دھونے اٹھ گئی۔ ابھی اسے منانے کا مرحلہ باقی تھا، سو اسے چھیڑنا عقل مندی نہیں تھی۔ مزید سسپینس میری برداشت سے باہر ہے۔ صفی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا۔ مجھ سے پہلے تمہارے ابو کی شادی سمیرہ سے ہوئی تھی۔ کھاتے ہوئے سفورہ نے بڑے سکون سے شروعات کی۔ گرما گرم چائے چھلک کر صفی کے پیروں پر گری۔ حیرت اور صدمے کے مارے باوجود تکلیف کے اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی۔ آپ کچھ کہیں بھی؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کی زبانی ساری روداد سننے اور سارے سوال جواب کے بعد اب اسے گھورے جا رہی تھی۔ اچھی طرح سوچ لے، یہی ایک بات ہے یا اور بھی چھپا رکھے ہیں؟ قسم لے لے مما، یہ بھی کوئی کارنامہ نہیں تھا، اس لیے نہیں بتایا، بلکہ اس لیے آپ بے خبر رہیں۔ تو نے صاحبہ والی بات بتا کر میری ماں والی حس مشکوک کر دی ہے۔ میری پیاری ماں، جہان نے تسمیہ کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے، اپنی صلاحیت پر شک نہ کریں۔ صاحبہ آپ کے راڈار تک اس لیے نہیں پہنچ سکی کیونکہ وہ میرے دل کی رینج سے باہر ہی تھی، اور اب رحم کریں، اس بھوکے پر کچھ کھانے کو دیں۔ گھر پہنچ کر وہ نہانے کے بعد بے خبر سو گیا تھا۔ اس کے جاگتے ہی تسمیہ اس کی کلاس لینے آ گئی تھی۔ ہاں چل، وہ جو دونوں پیر سمیٹ کر بیٹھی تھی، پیر نیچے لٹکا کر چپلیں پہننے لگی۔ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ پلنگ سے اٹھتے ہی انہیں یاد آیا، اور وہ شبی اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا؟ وہ صاحبہ کے ساتھ ہی شبی کی کہانی بھی سن چکی تھی۔ نہیں، اس کے کہنے پر پنویل اسٹیشن ڈراپ کیا تھا۔ پوچھ تو لے، خیریت سے گھر پہنچ گئی یا نہیں؟ وہ اس کے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا نہ ایڈریس۔ وہ بھی ان کے پیچھے تھا۔ ایسا کیوں؟ وہ دروازے کے باہر رک گئی۔ وہ کل کا دن، واقعات، لوگ، کچھ یاد نہیں رکھنا چاہتی۔ اتنی سی عمر، اور وہ وہیں کھڑی افسوس کرنے لگی۔ مما کھانا؟ ہاں چل چل، تیرے لیے میں بھی اب تک بھوکی ہوں۔ اس نے سفورہ تک عمران کے لیے اپنی ہاں پہنچا دی تھی۔ نخبہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر سوری کہنے کی دیر تھی، وہ اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس انکشاف سے اسے بھی اتنا ہی صدمہ اور دکھ پہنچا تھا جتنا شبی کو۔ شبی نے آنسو بہائے، بول کر بھڑاس نکالی اور پھر غصے میں گھر سے نکل گئی، لیکن نخبہ کچھ نہ کر سکی۔ وہ صرف شبی کو اپنا غصہ دکھا اور جتا سکتی تھی، سو وہی کر رہی تھی۔ صفی کی غیر موجودگی میں سفورہ کی خاطر اس نے اس وقت خود کو سنبھال لیا تھا۔ شبی نے صاحبہ والا حصہ نکال کر جہان کے متعلق ان تینوں کو سب بتا دیا تھا۔ سفورہ نے فوراً اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون نمبر مانگا۔ فون نمبر نہ ہونے کا قصور اپنی یادداشت کے سر لگانا اس کے لیے بڑا آسان تھا۔ نخبہ کی سالگرہ تھی۔ عموماً وہ چاروں گھر میں ہی منا لیا کرتے تھے، لیکن آج بڑی پھپھو اپنی بیٹی لائبہ کے ساتھ اس جشن میں شریک تھیں۔ کیک کاٹنے کے بعد بقول لائبہ ان سب کا فوٹو سیشن چل رہا تھا۔ شبی، میرے ساتھ آؤ ذرا۔ سفورہ باورچی خانے میں گئی تو بڑی پھپھو نے اس سے کہا، ہاں آپ دونوں جائیں، بہت فوٹوز ہو گئی آپ کی، اب صرف نخبہ باجی کی باری۔ 14 سالہ لائبہ کو گلابی سی باربی ڈول جیسی نزاکت اور سٹائل والی اپنی یہ باجی بڑی باتی تھی۔ چلیں پھپھو؟ اسے لگا اب عمران کے بارے میں کوئی بات کریں گی۔ تمہیں سمیرہ کے متعلق کس نے بتایا؟ کمرے میں پہنچتے ہی پھپھو نے جو سوال کیا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ تم اس سے ملنے گئی تھی نا؟ اسے حیرت زدہ دیکھ کر پھپھو نے جیسے وضاحت کی، لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مطلب یہ صحیح ہے، پھپھو نے رازداری سے کہتے ہوئے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے سمیرہ کا فون آیا تھا، اسے خبر ملی کہ ممبئی سے کوئی لڑکی اس کا پتہ پوچھتی اس سے ملنے آئی تھی۔ اس نے لڑکی کا جو حلیہ بتایا وہ تمہارا ہی تھا۔ ہاں میں ہی گئی تھی۔ پھر اسے ملی کیوں نہیں؟ میرے پاس اس کا نمبر اور
پھپھو مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی کیسے نہیں شبی؟ وہ بہت رو رہی تھی، تم مل لو اسے، مجھے تو بہت رحم آیا۔ آپ ان سے ملیں، بات کریں، رحم کھائیں، جو مرضی کریں، لیکن مجھ سے انصاف کی امید نہ رکھیں۔ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ سفورہ کی فکر نہ کرو، وہ کچھ نہیں کہے گی۔ سمیرہ آخر کو ماں پھپھو، اس کی آواز اور لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں وہ جس طرح بے خبر اور خاموش رہی ہیں، ان سے کہیں آپ بھی وہی کریں، اور آپ بھی اس کے بعد اس موضوع پر مجھ سے کبھی بات نہ کریں۔ وہ غصے میں اٹھ کر باہر نکلی تو دروازے پر ہی لائبہ کھڑی تھی۔ وہ شبیر کا اچھے کیمرے والا فون لینے آئی تھی۔ اسے نہبا اور شبیر کی رنگت کے تضاد پر ہمیشہ حیرت ہوتی تھی۔ آج اس کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ شبیر نے باورچی خانے میں جا کر سفورہ کو اپنی اور پھپھو کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بتایا۔ سفورہ فوراً پھپھو کے پاس بھاگی۔ کچھ دیر بعد دونوں باہر نکلی تو پھپھو کا مزاج بحال تھا۔ لائبہ اور نہبا کے ساتھ صفی اور شبیر کو بھی سیلفی اور تصویریں لیتے دیکھ انہیں یاد آیا، نصرت نے اپنے بیٹے کا نمبر دیا ہے، اسے شبیر کی اچھی 2-3 تصویریں بھیج دو۔ امی میں سینڈ کرتی ہوں۔ شبیر باجی کی فوٹوز اور فلٹر یوز کر کے بھیجنی پڑیں گی۔ اس نے ابھی لی گئی تصویروں کو اسکرول کرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، ہماری شبیر بنا فلٹر کے ہی بجلیاں گراتی ہے۔ نہبا نے پیچھے سے اس کے گلے میں بانہیں ڈال کر کہا۔ کتنا بھی مسکا لگاؤ، تمہیں گفٹ میں وہ ہینڈ بیگ نہیں ملے گا۔ کون سا ہینڈ بیگ؟ فکر نہ کریں نہبا باجی، میری طرف سے گفٹ میں وہ ہینڈ بیگ پکا۔ لو، بن گیا تمہارا کام۔ شبیر نے فون میں مگن تصویروں کا انتخاب کرتی لائبہ کو دیکھ کر کہا۔ سبھی اس کی نہبا کے لیے خاص انسیت سے واقف تھے۔ شبیر، تم شادی کر کے اتنی دور چلی جاؤ گی پھر؟ پھپھو کو خیال آیا۔ کہاں اتنی دور؟ مڈل ایسٹ ہے، یورپ یا امریکہ نہیں، صفی نے کہا۔ ویسے شبیر کو تو یہیں امی کے قریب رہنا تھا، ملک کے باہر جانے کی خواہش تو میری تھی۔ نہبا نے مصنوعی اداسی طاری کی۔ فکر نہ کریں آپا، آپ نہبا کے لیے بھی وہی کوئی بندہ ڈھونڈ لینا، پھر میرے اور امی کے یہاں مزے ہی مزے۔ صرف نہبا ہی کیوں، اللہ نے چاہا تو شبیر سب کو اپنے پاس ہی بلا لے گی۔ پھپھو نے اپنی طرف سے سب کو تسلی دی۔ ابھی کچھ طے ہوا نہیں اور آپ سب خالی خالی پلاؤ بنانے لگیں، شبیر نے کہا۔ پھر جلدی نصرت آنٹی سب طے کرنے آ گئیں اور وہ جو سب ٹھان کر بیٹھی تھی، موقع ملتے ہی نصرت آنٹی کے روبرو کہہ ڈالا۔ اسے یقین تھا امی یا کسی اور سے یہ سب کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے اس معاملے میں آخری فیصلہ جس سے کرنا تھا اس نے سیدھے اسی سے بات کی، اور جیسے وہ اتنے دنوں سے مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ نصرت آنٹی مان گئی۔ نہ بارات، نہ کوئی فنکشن، نہ جہیز، صرف سادگی سے نکاح۔ تمہاری بات سن کر مجھے اپنے انتخاب پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسی سمجھدار اور سلجھی ہوئی بیٹی اور بہو ملی ہے۔ اس کی بات سن کر نصرت آنٹی نے کہا تھا۔ کمال تو یہ تھا کہ سفورہ سے سادگی سے نکاح کی بات کرتے ہوئے انہوں نے شبیر کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ شبیر، وہ کان پر ہاتھ رکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی یہ پکار اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ کل سے میں نیچے بستر ڈال کر سوں گی۔ نہبا نے اس کی طرف کروٹ لے کر دانت پیسے۔ پیاس لگی تھی اس لیے آنکھ کھل گئی۔ اس نے ڈھانک کر رکھا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ لے کر واپس رکھ دیا۔ سو جاؤ۔ وہ نہبا کی طرف پشت کر کے دوبارہ لیٹ گئی۔ الماری کے اوپر والے خانے میں رکھا جیکٹ کس کا ہے؟ چند لمحے اس کی پشت کو گھورنے کے بعد نہبا نے فیصلہ کرتے ہوئے اس سے پوچھ لیا اور شبیر کی سانسیں تھم لی۔ تمہارے پاس واقعی اس کا نمبر نہیں ہے؟ شبیر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے نیا سوال کیا۔ اور اس کے پاس ہمارا نمبر نہیں؟ تم نے عمران کے لیے ہاں کیوں کہا؟ یہ رشتہ امی کو بہت پسند تھا۔ امی کے لیے اپنی پسند سے زیادہ اہم تمہاری خوشی ہے۔ امی کی پسند ہی میری خوشی ہے۔ نہبا کا دل کیا جم کے ایک گھونسا ماری اس کی پیٹھ پر۔ پھر سکون سے سوتی کیوں نہیں ہے؟ تم اپنی بکواس بند کرو تو میں سوؤں۔ ساری کہانی میں تم نے جو بات چھپائی ہے وہ بتا دو تو مجھے بھی نیند آ جائے۔ اور خلافِ امید شبیر نے صاحبہ اور فیانسی والا حصہ بتا دیا۔ نہبا کتنی ہی دیر چت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اب بھی وقت ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں۔ کیا بات کرو گی تم؟ شبیر جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ یہی کہ ماں کی تلاش میں نکلی آپ کی بیٹی اپنا دل راستے میں کھو آئی ہے۔ کچھ نہیں کھویا ہے میرا، انگلیوں پر گنوا سکتی ہوں کیا کیا کھویا ہے تمہارا۔ نیند، سکون، قرار، نہبی۔ اس نے عاجزی سے ٹوکا کہ نہبا نے منہ بند کر لیا۔ وہ دوبارہ اپنی سابقہ حالت میں لیٹ گئی۔ اس کا نمبر کیوں نہیں لیا تم نے بے وقوف؟ نہبا زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ میں نے عمران کے لیے ہاں کہنے کا من بنا لیا تھا۔ سمیرہ کے ذکر پر تم نے امی سے جو بدتمیزی کی تھی، اس کے ازالے کے لیے تمہیں اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہبا کی صاف گوئی پر اس کا دل بھی پل بھر کر ڈگمگایا۔ کوئی قربانی نہیں، یہ میرا نصیب ہے۔
سو ہی جاتی ہوں میں، کیونکہ تمہاری ہر فضول بات پر میرا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نوبہ دھار سے اپنی جگہ پر لیٹی۔ ہاں تو سو جاؤ۔ شبی نے سر تک چادر تانی۔ تم بے وقوف ہی نہیں، بے رحم اور ظالم بھی ہو۔ جہان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، آنسو چپکے چپکے تکیا بھگونے لگے تھے۔ ایک اور ناکام دن گزار کر وہ تھکا ماندہ گھر لوٹا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھ رہے ابو کو سلام کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہی اس کا دل کیا سرپٹ واپس باہر دوڑ جائے۔ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تسمیہ اسے دیکھ چکی تھیں۔ میری ماں والے حس اور رڈار سب ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہوئی۔ ان سب کی جگہ اس کا نمبر اور ایڈریس لے آتے۔ تسمیہ نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ شبی کا پہنا ڈریس، سرخ دوپٹہ، سینڈلز اور جھمکوں کے ساتھ وہاں یلو چٹ اور شبی لکھا ٹیشو پیپر بھی تھا۔ جہاں نے اپنی دانست میں یہ سب کچھ بڑی اچھی طرح سے چھپا دیا تھا۔ پسند تو اچھی ہے اس کی۔ تسمیہ نے ایک جھمکا اٹھایا۔ ویسے یہ اس کی پسند ہے یا تمہاری؟ اس کا اترا چہرہ دیکھ کر انہوں نے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ پچھلے کئی دنوں میں اس کے بدلے مزاج اور خاموشی کو سبھی نے محسوس کیا تھا۔ آج وہ اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ وہ خاموشی سے پلنگ کے کنارے پر ٹک گیا۔ تسمیہ اور اس کے بازو میں آ بیٹھیں۔ کیوں خاموش رہے اتنے دن؟ کہا کیوں نہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے مما؟ صرف چند گھنٹوں کا ساتھ اتنا ضدی اور طاقتور کیوں ہے؟ وہ الجھا بکھرا اماں سے پوچھ بیٹھا۔ ایسے مجنون نہ بنو۔ تسمیہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بال سنوارے۔ تلاش کرنے پر خدا بھی مل جاتا ہے۔ یہ تو پھر ایک لڑکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں صبح سے شام کہاں بھٹک رہا ہوں؟ تمہیں واقعی کچھ نہیں معلوم؟ نہیں مما، ساؤتھ ممبئی میں ہے، سٹی میں یا سبرب میں، اتنا تو پتہ ہوگا۔ یہ بھی نہیں پتہ؟ کیا ہو گیا تھا تمہاری عقل کو؟ انہوں نے بال سنوارتے ہاتھوں سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ پتھر پڑ گئے تھے۔ وہ آزردگی سے مسکرایا۔ یاد کرو، اس نے باتوں باتوں میں کچھ کہا ہوگا۔ سب یاد ہے مما، صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کی امی کا کوچنگ سینٹر ہے، بس نام علاقہ نہیں معلوم۔ تصویر بھی نہیں ہے؟ تسمیہ کی بات پر جہان نے جیب سے فون نکالا اور شبی کی کھنڈر سے لی ہوئی ساحل والی تصویر ان کے سامنے کی۔ اتنی دور سے کیا خاک دیکھوں؟ 2-3 تصویریں دیکھنے کے بعد وہ بولیں۔ جہاں نے انگلی سے مزید کچھ تصویریں بائیں طرف دھکیلیں، جب تک کہ شبی کا کلوز اپ سامنے نہیں آ گیا۔ یہ واپسی میں بے خبر سو رہی شبی کی تصویر تھی۔ ماشاءاللہ، ہے تو بڑی پیاری۔ گال کے نیچے ہتھیلی رکھے کروٹ لے کر سوئی شبی کے چہرے پر گہری نیند کا تاثر تھا۔ اب اسے اخبار میں چھپوا کر اعلان کرنے سے تو رہے۔ بغور دیکھنے کے بعد انہوں نے فون جہان کو واپس کیا۔ جہان نے اسکرین کی طرف دیکھے بغیر ہی فون بستر پر ڈال دیا۔ وہ ماں کے سامنے اپنی بے اختیاری اور بے خودی بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمت پکڑو بیٹا جی، کوشش کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ وہ اٹھ کر پھیلا سامان تھیلیوں میں ڈالنے لگی۔ اس نے کہا، تم مان کیسے گئے؟ گاڑی چھوڑ کر ٹرین سے اس کا پیچھا کرتے، ٹکٹ ونڈو جا کر ہی پتہ کر لیتے کہاں کی ٹکٹ لی ہے، ابھی ڈھونڈنے میں آسانی تو ہوتی۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی جاری تھی۔ وہ خود بھی یہی سوچ سوچ کر ہر پل خود کو گالیاں دے رہا تھا۔ جس دن نصرت آنٹی اور انکل نکاح کی تاریخ طے کرنے آئے، اس دن امی نے سبھی کو مدعو کیا تھا۔ دادی، نانا، نانی، تایا، چاچا، دونوں پھپھو، خالہ اور ماموں۔ دادی ان سب کے اصرار پر نکاح تک رکنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، ورنہ وہ تایا کے علاوہ کسی کے گھر نہیں ٹھہرتی تھیں۔ مقام اور مکان بدلنے پر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ عمران نکاح سے 2 دن پہلے آنے والا تھا۔ صرف نکاح سادگی سے تھا۔ عمران کی طرف ساری رسومات اور ولیمہ کی تیاریاں بڑے زوروں پر چل رہی تھیں۔ وہ اکلوتی اولاد تھا، سارے ارمان اسی ایک شادی میں پورے کرنے تھے۔ سب کے سامنے ہنسی مسکراتی شبی کا ناٹک نوبہ کے سامنے نہیں چلتا تھا۔ اب بھی بڑی دیر سے موبائل میں دیوار پہ بنی بیگ اور جیپ کی تصویر دیکھتی شبی پر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ خدا کا واسطے شبی، ذرا سوچو، امی کو جب تمہاری اس حماقت کا علم ہوگا تو تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا دکھ ہوگا انہیں۔ تم کی حماقت نہ کرو تو امی کو کبھی علم نہیں ہوگا۔ مجھے تمہارے اس فیصلے کی لاجک ہی سمجھ نہیں آتی۔ شبی چپ رہی۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، اور تمہارے مطابق کیا کرنا چاہیے مجھے اس وقت میں؟ اس شادی سے انکار کر دو۔ مانو کر دیا پھر؟ اس کے خلاف توقع جواب پر وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ زبردستی کی شادی کا پچھتاوا نہیں ہوگا تمہیں؟ اس شادی سے انکار کر کے کس سے کروں شادی؟ جو تمہارے ذہن میں کل بلا رہا ہے اس کے نام کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی تلاش میں نکلوں یا اس کا انتظار کروں؟ کس امید پر، کس آسرے پر یہ شادی نہ کروں؟
وہ ذرا ٹھہری۔ نہبا اس الجھن سے نکلنے میں میری مدد کرو، مجھے اسے بھولنے کی تلقین کرو، میرے لیے دعا کرو، بار بار اس کا ذکر کر کے مجھے مزید اس کی طرف مت دھکیلو۔ بولتے بولتے وہ رو پڑی۔ نہبا نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سوری شبی۔ جہان۔ دھڑ سے دروازہ کھول کر تسمیہ اندر آئیں۔ وہ جو بیدار ہونے کے بعد سے فون ہاتھ میں لیے اس کی تصویر میں گم تھا، اس اچانک حملے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے قبل ایسے دستک دیے بغیر وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ تمہیں اس کی امی کے گھر کا تو پتہ ہے نا، شبیر جن سے ملنے کے لیے گئی تھی؟ وہ بڑے جوش میں نظر آ رہی تھی۔ ہاں، تم وہاں جا کر ان سے شبیر کے ابو کا ایڈریس حاصل کر سکتے ہو۔ وہ بڑی دور کی کوڑی لائی تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن تسمیہ کا سارا جوش اس میں منتقل ہو گیا تھا۔ کوئی لیکن وکی نہیں، اس کی امی کا نام معلوم ہے اور مکان بھی۔ فوراً تیاری پکڑو، بلکہ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ وہ اپنی کن ذہنی پر حیران ہوا۔ اب اٹھ بھی جاؤ، سوچ کیا رہے ہو؟ تسمیہ نے اس کے اوپر سے چادر کھینچی۔ جلدی نکلیں گے تو رات تک واپس آ جائیں گے۔ میں ان تینوں کو ناشتے سے فارغ کرتی ہوں، تب تک تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے حکم دے کر چلی گئی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے نکلا تھا، بڑی پھرتی سے تیار ہو کر باہر آیا تو ناشتہ کرتے ابو، عریش اور شبان نے آج پردہ داری کا دکھاوا بلائے طاق رکھ کر اسے خوب چھیڑا اور وہ صرف مسکراتا رہا، جسے وہ بڑا سنبھال رہا تھا۔ وہ دراصل راز تھا ہی نہیں۔ وہ مما کو جلدی آنے کا کہہ کر نیچے چلا آیا۔ شہر سے باہر جانے کے لیے وہ کار کی جگہ زائلو ڈرائیو کرنا پسند کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ روزانہ گاڑیوں کی دھلائی کرنے والے واچ مین سے پیروں کی جگہ پیچھے میٹس جھٹکنے کا کہہ کر مما کا انتظار کر رہا تھا۔ صاحب جی، یہ کاغذ کام کا ہے یا پھینک دوں؟ واچ مین نے میٹ کے نیچے پھنسا کاغذ نکال کے اسے دکھایا۔ فون پہ جھکے جہان نے دیکھے بغیر ہی کاغذ ہاتھ میں لیا۔ فون بند کر کے جیب میں ڈالنے کے بعد اس نے وہ چرمرایا کاغذ کھولا۔ وہ پمفلٹ تھا، کوچنگ سینٹر کا پمفلٹ۔ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس پر مسز صفورہ افتخار شیخ کا فون نمبر اور کوچنگ سینٹر کا ایڈریس تحریر تھا۔ شبی نے جب اپنا بیگ سیٹ پر الٹ دیا تھا، وہ یقیناً اس وقت نیچے گرا تھا اور اس کی خوش قسمتی اب تک وہیں پڑا رہا تھا۔ اسے واچ مین پہ بڑا پیار آیا۔ اس نے اسے 500 کا نوٹ بخشش کے طور پر دیا اور تسمیہ کو کال لگاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مما، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایڈریس مل گیا۔ گاڑی میں اس کی امی کے کوچنگ سینٹر کا پمفلٹ ہے۔ نہیں، میں نکل رہا ہوں، آپ کو اگلے چکر میں لے چلوں گا۔ ہاں، دعا کریں، اللہ حافظ۔ اس نے فون رکھ کر گاڑی راستے پر ڈالی تو وہ گنگنا رہا تھا۔ ایک تو تمہاری یہ عادت، صفورہ نے 1000 دفعہ کہا جملہ پھر دہرایا۔ سچ کہہ رہی ہوں امی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے رات میں اتار کر یہاں تپائی پر ہی رکھی تھی۔ نصرت آنٹی نے جو انگوٹھی سے پہنائی تھی وہ صبح سے مل نہیں رہی تھی۔ ضرورت کیا تھی نکالنے کی؟ مل جائے گی امی، کہاں جا سکتی، یہیں کہیں ہوگی۔ نہبا نے تپائی اس کی جگہ سے ہٹا کر جائزہ لیتے ہوئے تسلی دی۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا، اب تم دونوں اچھی طرح سے دیکھو۔ وہ باہر چلی گئیں۔ شبی پلنگ پر بیٹھی تھی، نہبا ہی تندی سے تلاش میں لگی تھی۔ الماری کے سارے خانے اور درازیں دیکھنے کے بعد اس نے الماری کے دروازے میں ٹنگا شبی کا بیگ نکالا۔ تپائی سے چل کر انگوٹھی بیگ میں کیسے پہنچے گی بھلا؟ تم اور تمہاری یادداشت، کچھ بھی ممکن ہے۔ نہبا نے پورا بیگ بستر پر خالی کر دیا۔ پھیلے سامان میں ڈھونڈتے ہوئے انگوٹھی اس کے ہاتھ لگی، لیکن وہ نصرت آنٹی والی انگوٹھی نہیں تھی۔ یہ؟ اس نے انگوٹھی ہاتھ میں پکڑ کر شبی کے سامنے کی اور وہ اچھل پڑی۔ یہ کہاں ملی تمہیں؟ شبی نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لینا چاہی، لیکن نہبا نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تمہارے بیگ سے نکلی ہے؟ یہ وہ رنگ ہے جو میں نے صاحبہ کے فنکشن میں پہنی تھی، مجھے لگا تھا کہیں راستے میں گر گئی ہے، مگر یہ تو میرے بیگ میں ہی گری تھی۔ نہبا بڑے غور سے معائنہ کر رہی تھی۔ چھوڑو بھی، امیٹیشن ہے۔ شبی نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی تقریباً چھینی۔ آنکھوں والی اندھی، یہ اصلی ہے، ریئل دروازے کی گھنٹی کی آواز پر اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ دیکھو، اس نے شبی سے کہا اور خود بستر پر بکھرا سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ شبی اس انکشاف پر حیران دروازہ کھولنے باہر نکلی اور دروازہ کھولتے ہی ہاتھ سے انگوٹھی اور زبان بے اختیار پھسلے تھے۔ جہان! پہلی بار اس نے بآواز بلند اس کا نام لیا تھا۔ جہان کی پچھلے دنوں کی خوف، تھکن، اداسی سب وصول ہو گئی۔ شبیر! وہ مسکرا رہا تھا اور شبیر پتھر کی ہو گئی تھی۔ مل گئی انگوٹھی؟ نہبا اندر آئی، دروازے پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ جہان نے نہبا کو سلام کیا تو جیسے پتھر میں جان پڑی۔ وعلیکم السلام۔ نہبا دروازے کے قریب آئی۔ جہان نے جھک کر اس کے قدموں میں گری انگوٹھی اٹھائی۔ کون آیا ہے؟ گھنٹی کی آواز سن کر صفورہ بھی باہر آئیں۔ السلام علیکم۔ جہان نے وہیں سے صفورہ کو سلام کیا۔ صفورہ نے جواب دے کر نہبا اور شبیر کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ امی،
یہ جہان ہے۔ نہبا کے تعارف پر جہان اور شبی دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے پہچان گئی تھی؟ ارے آؤ نا بیٹا اندر، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ شبی نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ اس کے سامنے صوفے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں خود تم سے مل کر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن شبی تمہارا نمبر لینا ہی بھول گئی تھی۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے۔ شبی کی مدد کرنے کے لیے میں بہت ممنون ہوں بیٹا تمہاری۔ آپ شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ کری آنٹی، ان حالات میں وہ میرا فرض تھا۔ آج کل ایسے فرض شناس لوگ کہاں، اور تمہاری عمر کے نوجوان تو بالکل نہیں۔ تمہارے ساتھ ساتھ اس کا سہرا تمہارے والدین کے سر بھی جانا چاہیے۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ بیٹا پانی تو پلاؤ۔ انہوں نے صوفے کے پیچھے کھڑی شبی اور نہبا کو مخاطب کیا۔ ابھی لائی۔ شبی باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ شبی، جہان کی آواز میں وہ سہم کر پلٹی۔ یہ رنگ دروازہ کھولتے وقت گر گئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا۔ شبی نے بڑھ کر ہتھیلی کھول کر آگے کی۔ جہان نے انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ صفورہ کے چہرے کی الجھن دیکھ کر نہبا جلدی سے بولی، رنگ مل گئی ہے امی۔ اس نے نصرت آنٹی والی انگوٹھی سختی سے اپنی مٹھی میں بند کی تھی۔ شکر ہے، ہماری شبی کی عادت ہے چیزیں گم کرنے کی۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ جہان دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گلاس پانی لانے میں اتنا وقت لگایا کہ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو سورہ اسے پھٹکارنے کے لیے باورچی خانے پہنچ گئی ہوتی۔ نہبا جان بوجھ کر وہیں کھڑی رہی، اس کے پیچھے نہیں گئی تھی۔ بڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو پانی کے گلاس کے علاوہ کافی بھی ساتھ تھی۔ پرسوں شبی کا نکاح ہے۔ جہان کو کافی کا مگ پکڑاتا اس کا ہاتھ بری طرح لرزا۔ اندر سے خود بھی لرزتے جہان نے فوراً مگ تھام لیا تھا۔ پل بھر کو اس کا دل بھی بند ہوا تھا۔ پھر خیال آیا، کل کا پورا ایک دن باقی ہے ابھی۔ اپنی فیملی کو لے کر ضرور آؤ، بلکہ مجھے اپنی امی کا نمبر دے دو، میں خود انہیں انوائٹ کرتی ہوں، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ امی، آپ کا فون بج رہا ہے۔ نہبا نے اندر سے آتی آواز کی سمت توجہ دلائی۔ تم بیٹھو بیٹا، میں فون سن کر آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی۔ نہبا نے پیروں کے انگوٹھوں کو گھورتی شبی کو شانوں سے پکڑ کر امی کی جگہ بٹھایا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ابھی آئی۔ کیسے؟ اس کے جانے کے بعد شبی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ تمہاری چیزیں گم کرنے والی عادت۔ اس نے جیب سے پمفلٹ نکال کر کافی ٹیبل پر رکھا۔ افسوس یہ ہے، اتنے دن بعد مجھے آج گاڑی میں ملا۔ وہ پھر گردن جھکا کے انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے دیکھتے اس کے چاروں طرف صاحبہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ جن نظروں سے تمہیں دیکھتا ہے، ایسی ایک نظر بھی اس نے کبھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، بہت لکی ہو تم۔ میں کل مما کو لے کر آؤں گا۔ جہان کی نظروں میں پل بھر کے لیے بھی اس کا چہرہ نہیں چھوڑا تھا۔ نہیں، جو اس نے نہیں کہا تھا وہ سمجھ کر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ میں تمہاری سننے کا پابند نہیں ہوں، ایک بار غلطی ہوگی، اب نہیں ہوگی۔ استحکام اس کے لہجے اور لفظوں میں ہی نہیں، اس کے چہرے پر بھی لکھا تھا۔ پلیز جہان۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس لمحے جہان نے جانا کہ یہ جہان سننے کے لیے وہ ایک جہان قربان کر سکتا ہے۔ سوری بیٹا، ضروری فون تھا۔ صفورہ اور اس کے پیچھے نہبا واپس آئیں۔ شبی آنکھیں رگڑ کر فوراً سنبھلی۔ میں چلتا ہوں آنٹی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ جلد ہی مما کو لے کر آؤں گا۔ بالکل آؤ بیٹا، اپنا نمبر تو دے دو۔ جہان نے جیب سے والٹ اور والٹ سے کارڈ نکال کر نہبا کو دیا۔ شبی ٹرے اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ جہان کے چلے جانے کا یقین کرنے کے بعد اس نے سلیب پر رکھی انگوٹھی اٹھائی اور کمرے میں آ گئی۔ جہان نہبا دانتوں سے ناخن کاٹتے ہوئے ٹہل رہی تھی۔ تم سے بڑا گدھا ساری دنیا میں نہیں ہوگا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ شبی نے ڈال سے پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ جیسے تمہیں دیکھتا ہے نا، کوئی اندھا بھی بتا دے گا کہ وہ خدا کے لیے نہبا۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ نہبا پلنگ پر پیر نیچے لٹکا کر اس کے قریب گر سی گئی۔ تم نے آسان اور سیدھی سی بات کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے شبی۔ وہ بہت آزردہ تھی۔ وہ کل اپنی مما کو لے کر آئے گا، شبی نے آہستہ سے کہا۔ نہبا کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ شکر ہے، اس کے پاس دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی ہے اور وہ اسے استعمال بھی کرتا ہے۔ اس کے طنز پر شبی نے ناراضگی سے اسے گھورا۔ مہندی والی کتنی بجے آئے گی؟ ڈرائنگ روم میں کھڑی صفورہ نے کھلے دروازے سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دوپہر میں آئے گی کہا تھا، وقت نہیں بتایا تھا۔ نہبا، تم فون کر کے پوچھو اس سے، اور اس کے آنے سے پہلے ہی تم دونوں نماز اور کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ جی امی، شبی ہی جواب دے رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے دروازے کے قریب آ کر یوں ہی بیٹھی نہبا سے کہا۔ مہندی والی کو فون کرو، میرے ساتھ چلو، بازو والے فلیٹ چیک کر لیں ٹھیک سے صفائی ہوئی ہے یا نہیں۔ اتفاق سے بغل والے دونوں فلیٹ خالی تھے۔ نکاح میں صرف خاندان والے ہی شریک ہونا تھے اور ان کے لیے 2 بیڈ روم والا مکان ناکافی تھا، اس لیے دونوں خالی فلیٹس کا انتظام کیا گیا تھا۔ نہبا بے دلی سے اٹھ کر فون لگانے لگی۔ تم نے لہنگا پہن کر دیکھا؟ ہاں امی، پرفیکٹ ہے۔
وہ ماں کو دیکھ کر مسکرائی، ان کا جوش اور تیاری کل کے لیے جہان کی اطلاع، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ خود کو کہیں غائب کر لے۔ اگلے دن صبح ہی جہان اپنی مما کے ساتھ حاضر تھا۔ اس وقت گھر میں دادی کے علاوہ خالہ اور چھوٹی پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھیں۔ سمیرا کی تلاش میں شبیہ کے جانے والی بات صرف بڑی پھپھو کے علم میں تھی۔ سفورہ کے بتانے اور کسی اور سے پوچھنے سے پہلے ہی تسمیہ نے اپنا تعارف سفورہ کی درینہ سہیلی کے طور پر کروا دیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ نہبا کے ساتھ شبیہ سے ملنے اس کے کمرے میں آئی۔ اسٹائلش سے کاٹن کے ڈریس میں ملبوس وہ دبلی پتلی خوبصورت اور پروقار سی خاتون جہان جیسے 27-28 سالہ بیٹے کی ماں ہرگز نہیں لگتی تھی۔ کوئی بھی انجان شخص انہیں جہان کی بڑی بہن کے علاوہ تسلیم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نہبا دروازے سے ہی پلٹ گئی تھی۔ اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ وعلیکم السلام۔ زرد ملگجے سے کپڑوں میں اکٹن اور مہندی کی مہک میں بسی اپنے بیٹے کے دل کی مکین وہ لڑکی انہیں پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ آنٹی، آپ کو جہان کی قسم آپ امی سے کچھ نہیں کہیں گی؟ اس نے ایک سیکنڈ بھی برباد کیے بغیر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ تسمیہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ شبی بیٹا۔ وہ اس اچانک فرمائش پر حیران تھیں۔ وہ بڑے پکے یقین اور بیٹے کی خاطر کسی بھی طرح سب کو منا لینے اور کچھ بھی کر گزرنے کے ارادے سے آئی تھیں۔ انہیں واضح پڑنے والی مدافعت کا اندازہ تھا۔ ممکنہ اعتراضات اور سوالات اور اس کے جوابات بھی انہوں نے سوچ رکھے تھے، لیکن انہوں نے شبی کی طرف سے مزاحمت کا نہیں سوچا تھا۔ آپ ملے نا امی سے، دیکھا نا وہ کتنا خوش ہیں۔ وہ ایک بیوہ اور تن تنہا اس گھر کی سربراہ ہیں، اور آپ یہ بھی جانتی ہوں گی میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ اس وقت طے شدہ معاملے کے علاوہ کوئی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو امی کے لیے نہ صرف اس وقت سب کچھ سنبھالنا مشکل ہوگا بلکہ ساری عمر انہیں لوگوں کو صفائیاں اور وضاحتیں دینی پڑیں گی۔ آج تک انہوں نے سب کچھ بہت احسن طریقے سے سنبھالا ہے، کبھی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ میں اپنی چند دن پرانی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کی عمر بھر کی ریاضت رائگاں نہیں کر سکتی۔ آپ ہی بتائیں کہ ایسے خود غرضی کے بعد میں کبھی خوش رہ سکتی ہوں؟ اور صرف امی ہی نہیں، اس وقت بگڑے حالات نہبا اور صفی کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ وہ جان سے عزیز بیٹے کی ماں بن کر آئی تھیں اور اب ان کے سامنے جان سے عزیز ماں کی بیٹی تھی۔ ان کی ساری دلیلیں اور ترجیحات اپنے معنی کھو چکی تھیں۔ آپ کی گزارش سننے کے بعد اور میری کشمکش کی ہلکی سی بھنک پڑتے ہی وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بنا مان جائیں گی، لیکن آنٹی اس کی قیمت بہت بھاری ہے، میری اور جہان کی خواہش اور آپ کی چاہ سے کہیں زیادہ۔ میری ماں کا مقام اور ان کی عزت میرے لیے کسی بھی محبت سے پہلے ہے۔ اپنی ماں کی خوشیوں کے لیے تم دوسری ماں سے اس کی خوشیاں مانگ رہی ہو؟ تسمیہ نے اس کے مہندی سے سجے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پلیز آنٹی۔ اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ تسمیہ نے اس کے بہتے آنسو صاف کیے۔ تمہاری امی کی بیٹی میرے بیٹے سے زیادہ لائق نکلی، قائل کر لیا مجھے۔ شبی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے خود کو رونے سے باز رکھا۔ تھینک یو آنٹی، جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر دعائیں دیں۔ دونوں ہی چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھیں۔ تسمیہ کے باہر جاتے ہی نہبا جن کی طرح حاضر ہوئی۔ شبی دروازے کی طرف پیٹ کیے رو رہی تھی۔ نہبا اس کے سامنے آئی۔ اب کیا؟ شبی اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جہان کے ساتھ باہر نکلیں تو وہ بڑی بے صبری سے سارا حوال سننے کا منتظر تھا۔ اب تو بتا دیں۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ تسمیہ نے ایک نظر اس کے خوشی سے دمکتے چہرے پر ڈالی اور پھر اطراف کی پرواہ کیے بغیر اس کے شانے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے جہان۔ مکان کی انداز ماں کے گرد پھیلتا، اس کا بازو بے جان ہو کر نیچے گرا تھا۔ اگلی صبح تک اپنے تئیں اس نے خود کو پوری طرح آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیا تھا۔ سجی سنوری دلہن بنی وہ کچھ دیر بعد کسی کے ساتھ رخصت ہونے کو تیار تھی۔ نہبا خاموشی سے کام میں لگی تھی۔ موقع ہی ایسا تھا کہ ان دونوں کی اداسی کو سب ایک دوسرے سے جدائی کا اثر سمجھ رہے تھے۔ وہ کل جس بری طرح اس سے لپٹ کر روئی تھی اور پرجوش سی تسمیہ آنٹی جس آزردگی سے واپس ہوئی تھیں، اس کے بعد نہبا کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ اس نے پھر شبی سے جہان کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے احساس سے دل اور رجاعیت پسند فطرت نے اب بھی امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چپکے چپکے مسلسل کسی معجزے کے لیے دعا گو تھی۔ یہاں آؤ، میں لگا دوں۔ اسے گجروں اور پنوں سے الجھتے دیکھ کر شبی نے پاس بلایا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ گجر اس کے بالوں میں لگاتے ہوئے شبی نے اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ دلہن لگ رہی ہو؟ اچھی بری ایویں یا پھر بہت خوبصورت؟ خوبصورت اور حسین ترین دلہن۔ نہبا کے آئی لائنر پر پھونکے مارتے ماریا باجی نے کہا۔ اور تمہاری اداسی اس حسن کو دو عطشہ کر رہی ہے۔
لبنہ نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اضافہ کیا۔ تم تیاری ہوتی رہیں، ادھر دلہا میاں آ گئے ہیں۔ چھوٹی پھپھو نے آ کر کہا تو ماریا باجی، لبنہ، شارکا اور سماب سب باہر بھاگ گئیں۔ تم کس لیے بیٹھی ہو؟ اکلوتی سالی ہو، چلو۔ پھپھو نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور باہر لے گئیں۔ کمرہ اس کے اندر کی طرح خالی ہو گیا تھا۔ وہ پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا سا چلی تو چوڑیاں، زیور، کپڑے سب شور مچانے لگے۔ وہ سہم کر ٹھہر گئی۔ پل بھر کو لگا وہ سب اس کی شکایت کر رہے ہیں۔ جس دلہن کے دل میں ارمان اور جذبات نہ ہوں، اس کے تن پر ہمارا کیا کام؟ اس نے مہندی سے سجی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ مہندی والی کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی نوحبا نے اسے عمران کا نام یا نام کا پہلا حرف نہیں لکھنے دیا تھا۔ نوحبا اور اس کی امیدیں۔ اس نے سوچا کتنا ہی وقت گزر گیا۔ وہ یوں ہی خالی ذہنی سے ہتھیلیوں کو تکے جا رہی تھی کہ زور سے دروازہ کھول کر نوحبا اندر آئی، پھر اس کے پیچھے خالہ، بڑی پھپھو اور امی بھی۔ کیا ہوا؟ ان تینوں کے چہرے دیکھ کر خود بخود اس کے منہ سے پھسلا۔ اسے کسی انہونی کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ امی، نوحبا، بتائیں نا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی دلہا میاں حیران ہوئے۔ بڑی دیر بعد اپنی ممی کی کان میں کچھ کہا اور اب ممی انہیں پرائیویسی میں بات کرنے کے لیے بغل والے فلیٹ میں لے گئی ہیں۔ دھیرے اور تمیز سے بولو نوحبا، بیٹی کی ماں تھی، اندر سے دہل رہی تھیں۔ اللہ سب خیر کرے۔ پھپھو نے فکرمند چہرے کے ساتھ دعا کی۔ یا اللہ۔ بڑی زور سے اس کا سر چکرایا اور وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ شبی، امی سرحد سے اس کے پاس آئیں۔ پھپھو، آپ کو نصرت آنٹی بلا رہی ہیں۔ تبھی صفی دروازے میں نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں بھی چلتی ہوں۔ صفورہ نے نوحبا کو اس کے پاس آنے کا اشارہ کیا اور خود پھپھو اور خالہ کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ نوحبا اس کے قریبی فرش پر بیٹھ گئی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا۔ اب تک کسی معجزے کی دعا کرنے والی وہ بھی پل بھر میں بدلے اس ماحول سے خوش نہیں تھی۔ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شبی کیوں چاہتی تھی کہ سارے معاملات طے شدہ طریقے سے اور معمول کی طرح انجام پائیں۔ کتنا ہی وقت گزر گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی دعاؤں میں مشغول تھیں کہ روتی لائبہ کے اندر آنے پر چونکی۔ اس کے پیچھے خوفناک تیور لیے ماریا باجی بھی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ نوحبا نے بری طرح بلکتی لائبہ سے حیرانی سے پوچھا۔ ماریا باجی نے جٹا جٹ 3-4 جھامپڑ اسے جڑ دیے۔ کیا کر رہی ماریا باجی؟ نوحبا اسے چھوڑ کر لائبہ کو بچانے لگ گئی۔ کیسی حماقت کی ہے اس نے، پوچھو ذرا اس سے۔ وہ بڑی غضبناک ہو رہی تھی۔ کیا کیا تم نے؟ نوحبا نے لائبہ کا چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں۔ اس نے عمران کو شبی کی نہیں تمہاری تصویر بھیجی تھی۔ ماریا باجی نے بم پھوڑا۔ وہ یہاں تم سے شادی کا ارمان لیے آیا ہے، اس کے نزدیک شبی نہیں، تم اس کی دلہن ہو۔ وہ غصے میں کہہ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ نوحبا کا دل اور ذہن دونوں ہی بلٹ ٹرین کی رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ بڑی تیزی سے اس نے ٹکڑے یہاں وہاں کر کے دوبارہ جوڑ کر تصویر مکمل کی۔ اس نے اپنی بنگڑا ڈالنے اور لائبہ کو جپھی دینے کی خواہش کو بڑی مشکل سے قابو کیا اور اٹھ کر الماری تک آئی۔ دراز کھول کر جہان کا دیا کارڈ نکالا، اس کے نمبر پر اپنے فون سے پیغام بھیجا، کارڈ واپس دراز میں رکھا اور الماری بند کر کے پلٹی۔ آئے ماریا باجی، باہر کی خبر لیتے ہیں۔ ایک گوشے میں بیٹھ کر روتی لائبہ اور فرش پر ہراساں بیٹھی شبی کو وہیں چھوڑ کر وہ دونوں باہر نکلیں۔ بغل والے فلیٹ میں اپنی تمام تر کشادہ ذہنی، اعلیٰ تعلیم اور سلجھے مزاج کے باوجود بھی نصرت آنٹی کو لڑکی والوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہیں سارا قصور انہیں کا لگ رہا تھا۔ کیسے وہ لوگ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتے تھے، ایسی فحش غلطی اور اس پر بے خبری بھی؟ تبھی ان کے شوہر صاحب نے یاد دلایا کہ غیر ذمہ داری اور غلطی کی شروعات خود انہوں نے کی تھی۔ عمران کا نمبر دے کر تصویر بھیجنے کی ہدایت دینے کی جگہ انہیں خود تصویر لے کر بیٹے کو روانہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر عمران کی ہاں کے بعد انہوں نے ایک بار بھی توثیق کی ضرورت نہیں سمجھی۔ عمران اپنی بات پر قائم تھا کہ جس لڑکی کی تصویر دیکھ کر اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، شادی وہ اسی سے کرے گا۔ شوہر اور بیٹے سے طویل بحث و مباحثے کے بعد انہیں عمران کا مطالبہ جائز لگ رہا تھا۔ ادھر سب لائبہ پر بڑاس نکالنے کے بعد اس عجیب و غریب صورتحال کے انجام اور نصرت کے رد عمل پر قیاس آرائیوں میں لگے تھے۔ بیٹے کی ماں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بعد نصرت کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ایک ماں سے یہ کہیں کہ ہم جسے بیاہنے آئے تھے اسے رہنے دیں اور اپنی چھوٹی بیٹی ہمیں دے دیں۔ بڑے حوصلے اور سلیقے سے انہوں نے سب کے درمیان یہ بات کہی تو کچھ نے سکون کا سانس لیا، کچھ کو شبی یاد آئی اور کچھ کو یہ سراسر غلط لگا۔ تبھی سب کو چیرتی، ان سب کی نگاہوں کی پرواہ نہ کرتی نوحبا صفورہ کے پاس آئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ صفورہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سب کے درمیان سے نکال کر باورچی خانے میں لے آئی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ تسمیہ آنٹی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔
اس نے فون سفورہ کے کان سے لگایا۔ بدلتے تاثرات کے ساتھ دوسری طرف سے تسمیہ کی باتیں سننے کے بعد انہوں نے فون بند کر کے نہبا کو واپس کیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، اتنی ہی بے وقوف ہے آپ کی بیٹی۔ نصرت نے ابھی عمران سے نکاح کے لیے تمہارا نام لیا ہے، اب تم شبی کی خاطر کوئی بے وقوفی کیے بنا ایمانداری سے جواب دو۔ میرا شادی کا موڈ ہے نہ تیاری، لیکن اگر آپ تسمیہ آنٹی کا پرپوزل مان لیں تو شاید میرا بھی موڈ بن جائے۔ قسمت میں یہ سب شاید اسی طرح ہونا لکھا تھا امی۔ میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ اسے گھورتی ہوئی باورچی خانے سے باہر نکلی۔ تسمیہ کے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ آنے سے قبل سفورہ نے دادا اور نانا نانی کے ساتھ بماں ان کی اولادوں کی میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اختتام پر دونوں بیٹیوں کے نکاح اور رخصتی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نہبا اندر آئی تو وہ فرش پر ویسے ہی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے متوحش نظروں سے نہبا کو دیکھا، جس کے پیچھے سفورہ کے ساتھ ساتھ خالہ، چاچی اور ماریا باجی بھی تھی۔ نہبا، تم بھی بیٹھو اس کے بازوؤں میں۔ خالہ نے اسے فرش سے اٹھاتے ہوئے نہبا کو ہدایت دی۔ بھابھی، کوئی سرخ دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیں۔ چاچی نے اسے پکڑ کر شبی کے بغل میں بٹھا کر سر پر اس کا دوپٹہ جماتے ہوئے کہا، اور کوئی کلر نہیں ملا تھا تمہیں؟ اس کے ہلکے آسمانی رنگ کے جوڑے کو دیکھ کر ماریا باجی کو غصہ آ رہا تھا۔ قسم سے، اگر معلوم ہوتا نا کہ میرا نمبر بھی لگ جائے گا تو… بس اب منہ بند کر کے خاموش بیٹھو ذرا۔ چاچی نے اسے ڈانٹا۔ لب وا کیے بیٹھی شبی کو وہ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ کونے میں آنسو بہاتی لائبہ بھی اس نئی صورتحال کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تبھی سفیر اور تایا، مولوی صاحب اور ایک اجنبی شخص کے ساتھ اندر آئے، اور جب مولوی صاحب نے جہان مرزا ولد فرحان مرزا کہا تو اندر مچا تلاطم پر پرسکون لہروں میں ڈھل گیا۔ زندگی کی نوید سناتا یہ معجزہ اسے گونگا ہی کر گیا۔ نہبا کے دو ہلکے اشاروں پر بھی جب وہ چپ رہی تو سفورہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بولو بیٹا شبی، مولوی صاحب نے ایک بار پھر دہرایا۔ اس بار شبی نے پورے دل و جان سے کہا، جی قبول ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد ان سب کے باہر جاتے ہی نہبا نے اسے گلے لگایا۔ مبارک ہو۔ شبی رو پڑی۔ رخصتی میں وقت ہے ابھی۔ نہبا نے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کا رونا بند نہیں ہوا تھا۔ میرا بھی نکاح ہوا ہے، جھوٹے منہ ہی صحیح مبارکباد تو دے دو۔ اللہ باجی، اسے چپ کرائیں۔ خالہ نے امی کو مبارکباد دینے کے بعد کہا۔ ان سب کے کمرے سے نکلتے ہی شبی سفورہ سے لپٹ گئی۔ بیٹا، تم تینوں کی خوشیوں سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اہم نہیں ہے، سفورہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اتنے بڑے فیصلے اپنی خوشی اور خواہش کو نظر انداز کر کے نہیں کرنے چاہیے۔ تم نے شروعات ہی غلط کی اور پھر وقت رہتے اسے صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ امی، اسے بڑا فلمی ہیروئن بننے کا شوق چڑھا تھا، وہ تو شکر ہے کہ انجام ایسا فلمی ہوا ہے، ورنہ… اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی۔ سفورہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ اسی وقت تسمیہ رشک کے ساتھ اندر آئیں۔ ہمیں بھی ہماری بہو سے ملنے دیں۔ سفورہ سے ملنے مبارکباد دینے کے بعد وہ شبی کے پاس آئیں۔ ماشاءاللہ، انہوں نے باقاعدہ اس کی بلائیں لیں۔ ایسی افراتفری میں گھر سے نکلیں کہ کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ انہوں نے اپنے گلے سے چین نکال کر اسے پہنائی۔ فی الحال ہم اسی سے کام چلا لیتے ہیں۔ ویسے آنٹی… نہبا نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا ارادہ بام کر شبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اشارے سے منع کیا۔ تمہارا تو جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ تسمیہ نے اسے بھی گلے لگایا۔ میرا نمبر آئے گا؟ عرش نے کھنکار کر سب کو متوجہ کیا۔ ہاں ہاں، آؤ نا۔ تسمیہ نے اسے جگہ دی۔ واؤ، آپ واقعی پریٹی ہیں۔ اچھا، تو یہ تل ہے جسے بھائی زوم کر کے دیکھتے تھے۔ اس کی بات پر شبی بری طرح چینک گئی۔ باقی سب کے کہکے بھائی تک پہنچے تھے۔ بھائی نے کب سے آپ سے ملنے کی رٹ لگا رکھی ہے، اور جب مما نے کہا کہ وہ آپ سے گھر جانے کے بعد ہی مل سکتے ہیں، تب سے وہ گھر جانے کی ضد کر رہے ہیں۔ ہاں سفورہ، اب جلدی ہی رخصتی بھی کر دیں۔ پہلے آپ لوگ کھانا تو کھا لیں۔ کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد سب باہر گئیں تو اتنی دیر سے تماش بین بنی سب کچھ دیکھتی اور سنتی لائبہ اٹھ کر نہبا کے پاس آئی۔ باجی، آپ کو انڈیا سے باہر جانا تھا اور آپ اتنی کیوٹ ہیں۔ شبی باجی سے بہت زیادہ پیاری۔ میں نے عمران بھائی کی فوٹو دیکھی تھی، ان جیسے ہینڈسم ہیرو کے ساتھ آپ ہی سوٹ کرتی ہیں، شبی باجی نہیں۔ اس لیے اسے رونا آ گیا۔ اس خیر خواہی کی خواہش پر سب نے اس کا حال ہی وہ کیا تھا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں، میری وجہ سے آپ کی شادی آخر کو عمران بھائی سے ہو ہی گئی، لیکن آپ بھی سب کی طرح مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ اس نے سون کے درمیان پوچھا۔ میں ذرا بھی ناراض نہیں ہوں۔ نہبا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا کہ کایا پلٹ گئی ہے۔ نہبا نے شانوں سے تھام کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ ذرا پہلے مجھے بتا دیتی، میں چپکے چپکے کچھ تیاری کر لیتی۔ نہبا نے شبی کو آنکھ ماری۔ اب جاؤ، اچھی طرح منہ دھو کر پھر سے تیاری کرو اور اپنا یہ کارنامہ انجوائے کرو۔ اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر نہبا نے اسے باہر بھیجا۔ اب تم کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے شبی کو دیکھا۔ زیادہ مت سوچو، میرا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے میں تمہیں اور جہان کو جانے سے پہلے اچھی طرح سمجھا دوں گی۔
میں سوچ رہی ہوں اگر لائبہ جہان کی فوٹو دیکھ لیتی تو۔ اس کی بات سمجھتے ہی نوبہ بستر پر گر کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی سجی سنوری روسی لباس میں ملبوس دلہن جینز اور ٹی شرٹ پہنے دولہے کے ساتھ رخصت ہوئی، اور شیروانی پہنے باقاعدہ دلہا بنے عمران کے ساتھ شادی میں شریک مہمانوں سے حلیے والی نوبہ۔ وہ جہان سے پہلے ہی دوڑتی ہوئی دیوار کے پاس پہنچ گئی تھی جہاں گاڑی اور بیگ کی تصویر کچھ ہلکی مگر موجود تھی۔ اگر کچھ دن بعد آتے تو شاید نہ ملتی۔ اس نے پلٹ کر جہان سے کہا، اس بار پینٹ سے نام لکھتے ہیں، تم ساتھ میں پینٹ لائے ہو؟ اس نے حیرت سے جہان کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ لے آتے ہیں، ضرورت کیا ہے نام لکھنے کی، خواہ مخواہ ہم چیک کرنے کے بہانے آتے رہیں گے۔ یہاں آنے کے لیے بہانے کیوں، ہم جب چاہے تب آ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، بس ان سردیوں کے موسم میں نہیں آنا۔ اس نے یخ بستہ جھونکوں سے بچنے کے لیے ہاتھ باندھ کر خود کو سمیٹا۔ سردیوں سے بچنا تو بڑا آسان ہے۔ جہاں نے اپنی جیکٹ کے دونوں سرے پکڑ کر اس کے دائیں بائیں رکھ کر اسے اندر سمیٹا۔ سرد ہواؤں نے اس کے کان ناک سب سرخ کر دیے تھے۔ 2 سائز بڑا جیکٹ لینا پڑے گا۔ جیکٹ اسے پوری طرح چھپا نہیں پایا تھا۔ کوئی نہیں، ممبئی میں صرف سردیوں کا موسم آتا ہے، سردیاں نہیں آتی۔ جیکٹ کے نیچے سے اس کی پشت پر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے سمجھدار بیوی نے شوہر کو فضول خرچی سے باز رکھنا چاہا۔ اور یہاں میرے لیے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اس نے تھوڑی اس کے سینے پر رکھ کر چہرہ اوپر کر کے مسکرا کے دیکھا۔ جہاں نے جھک کر اس کی ناک کے تل کو لبوں سے چھوا۔ تمہیں پتہ ہے کتنے جگہوں میں میری یہ راتوں کا چاند بنا تھا؟ جہان کا قہقہ بڑا بے ساختہ تھا۔ ہاں، اور گھر میں سب جانتے ہیں کہ اسے زوم کر کے گھورا جاتا تھا۔ سارا گھر نہیں، ارشی گھر کی 007 ہے، بس 007 کی طرح راز ہضم نہیں ہوتے اس سے۔ اب چلیں، ہمیں نکلے بہت وقت ہو گیا ہے۔ وہ سب کو فارم ہاؤس پر چھوڑ کر لانگ ڈرائیو کے لیے نکلے تھے۔ شبیہ نے جہان سے دور ہونا چاہا لیکن جہان نے ہونے نہیں دیا۔ بہت دن سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، تو اب تک کہا کیوں نہیں؟ ہم یہاں ہیں تو تمہیں نہیں لگتا کہ ان سے مل لینا چاہیے؟ میں اب تک خود کو تیار نہیں کر پائی ہوں۔ جس دن بھی ان سے ملنا ہوگا سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گی۔ اوکے، اب چلیں، میری گردن اکڑ گئی ہے۔ وہ جب سے مسلسل سر اوپر کی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی گاڑی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ شبیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبائی۔ اب کیا رہ گیا؟ فون میں نے بیچ پر پتھر کے پاس رکھا تھا۔ وہ ساحل کے بعد اس عمارت میں آئے تھے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ ہماری کہانی کا مین کردار تمہاری یہ عادت ہی ہے۔ جہاں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر دوڑ لگائی۔ اور اب ساری عمر مجھے تمہاری اس عادت کو بنا شکایت کے لیے بھگتنا ہوگا۔ اس نے مصنوعی مسکینیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔